بسم اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ خاصیات باب انفعال مجموعہ ہے انعمام۔ انعمام یہ باب انفعال کے وزن پہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بابی فعال میں آتا ہے انعام، اور یہاں آئے گا انعمام۔ حمزے سے مراد ابتدا ہے، ٹھیک ہے، اور نون سے مراد ہم نے لیا لزوم، کیونکہ باب استفعال میں جس طرح سین ہے وہ طلب کے لیے آتی ہے، اور انفعال باب ہمیشہ لازم آتا ہے، یہ کبھی بھی متعدی نہیں آتا۔ تو اس میں نون آ رہا ہے، جس میں اس نون میں وہ بقیہ افعال سے اور ابواب سے منفرد ہے، اس لیے ہم نے مان لیا بھی یہ جو نون ہے گویا کہ لزوم کے لیے آ رہا ہے، اور عین علاج اور میم سے مطابقت اور موافقت مراد ہے۔ آگے یہ الف ہے جو حمزے کے قائم کا کبھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور میم یہ زائد ہے۔ ابتدا جیسے ان طلاقہ وہ چلا، تو طلاقہ طلاقت یہ مجرد کے اندر کشادہ روح کے معنی میں آتا ہے، مجرد میں طالع کا وہ کشادہ روح ہوا، یہاں ان طالع کا وہ چلا، تو مجرد میں معنی ہے کشادہ روح، یہاں ہے چلنا انطلاق، تو وہاں معنی مجرد میں اور ہے، یہاں اور ہے، یہ ہے معنوی لحاظ سے ابتدا۔ لزوم جیسے ان کا سرا وہ ٹوٹ گیا، ان صرفا وہ پھر گیا، جتنی مرضی مثالیں اس کی دے رہے ہیں آپ، جو بھی باب انفعال کی آپ کوئی بھی فعل لے کے آئیں گے وہ لازم ہی ہوگا۔ علاج یعنی باب انفعال ایسے معنی کے لیے آنا جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو، یعنی دل کے ساتھ نہ ہو، ظاہری جو اعضاء ہیں تو ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو، یعنی ظاہری اعضاء سے آپ ان افعال کا ادراک کر سکیں، ٹھیک ہے، ان افعال کو آپ محسوس کر سکیں، کان سے سن سکیں، آنکھ سے دیکھ سکیں، یا سونگھ سکیں اپنی ناک سے، یا ہاتھ سے چھو سکیں، ٹھیک ہے، جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ جیسے ان شقا وہ پھٹ گیا، تو جو پھٹنے والا عمل ہے اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علاج کا مطلب کیا ہے کہ ایسی معنی کے لیے آنا جس کا ظاہری حواس کے ساتھ ادراک کیا جا سکے، جیسے ان شقا وہ پھٹ گیا، اور ان کاسرہ بھی اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی افعال ہیں باب انفعال میں استعمال ہونے والے جتنے بھی کلمات ہیں، تو لازماً وہ لزوم کے لیے بھی ہیں، اور لازماً ان کے معنی کا ادراک ظاہری اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ باب انفعال کی مثال، کوئی بھی فعل لے آئیں باب انفعال کا، آپ لزوم کی مثال بھی اس سے دے سکتے ہیں، علاج کی بھی مثال اس سے آپ دے سکتے ہیں۔ مطابق جیسے کسرۃ فن کسرہ، میں نے اس کو توڑا تو پاس وہ ٹوٹ گیا، تو یہاں مجرد کی مطابقت کر رہا ہے کہ کسرتہ کے بعد فن کسرہ، ان کسرہ نے اس بات پہ دلالت کی کہ کسرتہ کا جو مفعول ہے اس نے اپنے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ موافقت مجرد جیسے بالا جا یا بالی جا، ان بالا جا وہ کشادہ ابرو ہوا، اوپر تک کشادہ روح ہونا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہے کشادہ ابرو ہونا۔ تو یہ ضرورت خاصے کے اندر یعنی فاعل کا ماخذ والا ہونا، تو ضرورت خاصے میں یہاں پر باب انفعال مجرد کی موافقت کر رہا ہے۔ موافقت افعال جیسے احجازہ ان حجازہ وہ حجاز میں داخل ہوا، تو یہ بلوغ خاصے میں یہاں باب انفعال باب افعال کی موافقت کر رہا ہے۔ نوٹ نمبر 1، باب انفعال ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی متعدی نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے معنی کے لیے آتا ہے جن کا ادراک ظاہری حواس سے ہو سکتا ہے۔ تو انہی دو کو میں نے اوپر بیان کیا ہے، لزوم اور علاج کی تعبیر کے ساتھ۔ تو یہ لزوم اور علاج یہ اس کے حقیقی خاصے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ تو لزوم اور علاج یہ دو خاصے حقیقی طور پر باب انفعال کے اندر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
دوسرے نمبر پہ نوٹ یہ ہے کہ باب انفعال کا فا کلمہ جو ہے نا، اس میں لام میم نون را یا حروف لین ان میں سے کوئی حرف نہیں آ سکتا. لہٰذا ایسا کوئی اگر لفظ اور کلمہ ہے جس کے فا کلمے میں لام میم نون را یا حروف لین میں سے کوئی حرف آ گیا ہے تو ایسے کلمات بھی باب انفعال سے نہیں آئیں گے. اگر انفعال والا معنی لینا ہے تو باب افتعال سے ان کو لے کر آئیں گے. جیسے ارتفع، تو اب رفع میں دیکھیں را آ گیا، تو اب اس کو باب انفعال سے نہیں لائیں گے، ان رفع نہیں کہیں گے بلکہ ارتفع. اسا نقل ہے تو نقل میں دیکھیں نون آ گیا، تو اب ان ناقلہ نہیں کہیں گے بلکہ ان تاقلہ باب افتعال سے لے کر آئیں گے. یہ اس کا لفظی خاصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری خاصیت چونکہ یکجا آ گئی ہیں، ان کے الگ سے خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.